اکثر زندگی تمہیں ایسے مقام پر لے آتی ہے کہ تمہیں اپنے غم اور دکھ ترقیوں میں دھکیل رہے ہوتے ہیں اور تم مدد کے لیے اسباب ڈھونڈ رہے ہوتے ہو کہ کوئی امید کی ایک کرن تمہاری اندھیری زندگی میں اجالے بکھیر دے۔ تم مدد کے لیے اللہ کو پکارتے ہو، تمہاری نگاہیں نشانیوں کو تلاش کرتی ہیں اور تمہارا دل سوالات کرتا ہے تم سے کہ اللہ کی مدد آخر کب اور کیسے آئے گی۔ تو سنو، اللہ تعالیٰ نشانیاں اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، وہ معجزوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود تم سے مخاطب ہے، وہ کہتا ہے بندہ اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے، وہ رہنمائی کے لیے بھی کافی ہے اور مدد کے لیے بھی۔ میں جانتا ہوں یہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے، تم یقیناً مایوسی میں بالکل ڈوب چکے ہوگے۔ مت گمان کرو اپنی دعاؤں کے رد ہونے کا اور اپنی امیدوں کے ٹوٹنے کا، صرف ایک دفعہ سوچو، وہ ذات جو تمہیں موت بھی دے سکتا ہے اور زندگی بھی۔ تمہاری زندگی کی ایک ذرا سی ضرورت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز تمہیں فائدہ پہنچا سکتی ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ لیکن آج ہماری بے بسی ہمیں ڈپریشن میں لے گئی ہے۔ آخر مومن کو کیسے ڈپریشن ہو سکتا ہے؟ اللہ والے کو کیسے ڈپریشن ہو سکتا ہے؟ تم نے زمین پہاڑ ایک کر دیے ہیں، ماضی کا ریفرنس ہے تمہارا۔ تم کیوں گھبرا گئے؟ تم کیوں مایوس ہو گئے؟ آخر تمہیں ڈاؤٹ کیوں آ گیا؟ جبکہ پہلا جملہ اللہ قرآن میں کہتا ہے انسان اور بندے کا تعلق قائم ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے ہوتا ہے۔ ہم کیوں شک میں آ گئے؟ تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد تب کرتا ہے جب تم مایوسی کے بجائے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہو، اس امید پر کہ وہ ام الیقین ہے، تمہارے حالات کو جب چاہے بدل دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ کی مدد آتی ہے، مدد ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بھیجتا ہے اس بندے کو اپنی مدد، اپنے کیے گئے ایسے فعل سے دلی طور پر نادم ہو کر ایک بار معافی کی فریاد کر لے، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ ہو جاتا ہے جو ہمارے کاموں میں رکاوٹ کرتا ہے، لہٰذا ایک بار کی گئی معافی ہمارے سارے کاموں سے رکاوٹ کو دور کر دیتا ہے، کیونکہ ایک وہی تو ہے جو تمہاری مدد کے لیے آتا ہے۔ کیا تمہارے زمینی آسرے کسی کام آئے؟ یاد رکھو وہ اپنی مدد مرحلہ وار تم پر بھیجتا ہے، وہ تمہیں مدد دیتا چلا جائے گا اور تم اپنے دل میں سکینت محسوس کرو گے۔ بس اوقات آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش کوئی نشانی خدا کی طرف سے ایسی ظاہر ہو جس سے تسلی ہو کہ معجزہ ہونے والا ہے۔ تو سنو، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب جو لوگ اللہ کی بات سنیں گے اور اس کی پناہ کو ڈھونڈیں گے، ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور انہیں بہت جلد اپنی مدد بھیجے گا۔ جانتے ہو اللہ تعالیٰ ناممکن چیزوں میں ہی نظر آتا ہے، بند دروازوں کا کھل جانا، لا حاصل کا حاصل ہو جانا، حالات کا بدل جانا۔ کیا لگتا ہے تمہیں یہ سب بلا وجہ ہے؟ یہ سب کیا خود سے ہی ہو جاتا ہے؟ یہ سب اس کی پہلیاں ہیں اور ہر انسان کو اس کی پہلی کا وہ جواب دیتا ہے۔ تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد کا اشارہ کیسے دیتا ہے؟ یہ ایک بہت خاص اشارہ ہے کہ جب تمہارا دل اللہ اندیشوں سے نکال کر مطمئن کرنا شروع کر دے تو یہ اس کی مدد کا اشارہ ہے کہ اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ سنو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود تم سے مخاطب ہے، وہ کہتا ہے ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخر گھڑی پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ پھر وہ اگر چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے۔ یاد رکھو صرف ایک کن کا کلمہ ہے اللہ کا، یاد رکھنا وہ تمہاری مدد ایسے ذریعے سے نکالے گا کہ تم بھول جاؤ گے کہ کچھ کھویا بھی تھا۔ سنو، تم جس قدر خلوص اور گہرے جذبے سے اس سے مدد مانگتے ہو نا، تو وہ تمہاری سوچ سے کہیں بڑھ کر
نوازتا ہے، وہ تمہارے غم کے سجدوں کو خوشیوں میں بدل کر ناممکن کو ممکن کرنے والا ہے۔ یقین رکھو آسمان سے تمہاری مدد کے لیے اللہ کے معجزے اترنے والے ہیں۔ انشاءاللہ میری دعا ہے اللہ اس رمضان میں آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ ویورز، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔